حجرہ مبارکہ پر پہلے کسی قسم کا گنبد نہ تھا۔ چھت پر صرف آدھے انسانی قد کے برابر چار دیواری تھی تاکہ جو کوئی بھی کسی غرض سے مسجد نبوی شریف کی چھت پر جائے اسے احساس رہے کہ وہ نہایت ادب کے مقام پر ہے اور کہیں بھول میں بھی اس پر نہ چڑھے۔ یہاں یہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں مقتدر شخصیات کے مزارات پر گنبد بنانے کا سلسلہ ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بغداد شریف اور دمشق میں گنبد دینی شخصیات کے مزارات کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ بغداد شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر بھی گنبد سلجوقی سلطان ملک شاہ نے 5ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد اس طرز تعمیر کو مصر میں خوب رواج ملا اور وہاں تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے مزارات پر گنبد بن گئے۔ جب قلاوون خاندان کا دور آیا تو گنبد تقریباً تمام مسلم علاقوں میں عام ہو چکا تھا۔ مصر میں چونکہ یہ فن تعمیر بہت مقبول تھا، اس لیے سلطان منصور قلاوون نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ گنبد بنوانے کا فیصلہ کیا تو مصری معماروں کی خدمات حاصل کی گئی جنہوں نے اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہوئے 678 ہجری میں حجرہ مطہرہ پر لکڑی کے تختوں کی مدد سے خوبصورت گنبد بنایا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نے اس گنبد شریف کو ایسا حسن بخشا کہ زائرین مدینہ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ پہلا گنبد شریف تقریباً 1 صدی تک عاشقان رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیسہ پلائی ہوئی لکڑی کی تختوں میں سے چند تختے ضعیف ہو گئے، چنانچہ سلطان الناصر حسن بن محمد قلاوون نے گنبد شریف کی کچھ خدمات کی۔ پھر بعد میں سلطان اشرف شعبان بن حسین بن محمد نے 765 ہجری میں مزید خدمت کی سعادت حاصل کی۔ ابھی 1 صدی اور گزری ہوئی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گنبد شریف کی وسیع بنیادوں پر خدمت یا تعمیر نو کی جائے، ساتھ ہی اس 5 کونوں والی دیوار کی بھی خدمت کی جائے جو کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ سلطان اشرف قائتبائی نے اولاً اپنے ایک نمائندے کو اس کی تحقیقات پر مامور کیا۔ نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حجرہ مطہرہ کی دیواروں کی خدمت کی اشد ضرورت تھی اور خاص طور پر پنج کونے شریف کی شرقی ایسٹ دیوار کی بھی اس میں کچھ دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ 14 شعبان المعظم 881 سنہ ہجری کو پنج گوشہ یعنی 5 کونوں والی دیوار کے متاثرہ حصے کو نکال لیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حجرہ مطہرہ کی پرانی چھت شریف بھی ہٹا لی گئی اور مشرقی جانب تقریباً 1/3 حصے پر چھت ڈال دی گئی، جس سے یہ ایک تہہ خانے کے مانند نظر آنے لگا، جبکہ باقی کے 2/3 حصے پر چھت کی ترکیب نہیں کی گئی بلکہ اس کے اوپر تینوں مبارک قبروں کے سرانوں کے جانب منقش پتھروں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا مگر عظمت میں بہت بڑا گنبد حجرہ مبارک پر تعمیر کر دیا گیا۔ اس کے اوپر سفید سنگ مرمر لگایا گیا اور پیتل کا ہلال چاند نصب کر دیا گیا۔ اس کے اوپر مسجد النبوی شریف کی چھت کو مزید بلند کر دیا گیا تاکہ یہ چھوٹا گنبد اپنی چاند سمیت مسجد کریم کی چھت شریف کے نیچے آ جائے۔ پھر اس کے اوپر بڑا گنبد شریف تعمیر کیا گیا۔ 17 شعبان المعظم 881 ہجری کو حجرہ مطہرہ کی خدمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہوا اور 2 ماہ میں مکمل ہوا۔ یہ کام 7 شوال المکرم 881 ہجری کو ختم ہوا اور سلطان کے اتباعی مورخہ 22 ذوالحجۃ الحرام 1800
881 کو مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسی مقام سے حاضر دی جہاں سے عوام الناس کھڑے ہو کر سلام عرض کرتی ہے، یعنی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر معاذ شریف کے سامنے سے۔ جب انہیں جالی مبارک کے اندر داخل ہونے کی عرض کی گئی تو فرمانے لگے، میں اس قابل کہاں، اگر ممکن ہوتا تو میں معاذ شریف سے بھی دور کھڑے ہو کر سلام کرتا۔ 13 رمضان المبارک 886 ہجری کو آسمان مدینہ کا مطلع ابر آلود تھا۔ مؤذن صاحب حسب معمول مینارہ رئیسیہ پر اذان دینے کی غرض سے چڑھے ہی تھے کہ اچانک ان پر بجلی گری۔ مؤذن صاحب موقع پر شہید ہو گئے اور مینارہ رئیسیہ مسجد نبوی شریف کی جانب گر پڑا۔ مسجد نبوی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ناگہانی آگ کی لپیٹ میں آ کر اور بھگدڑ وغیرہ میں مزید 10 آدمی فوت ہوئے۔ آگ اور مینارے کے گرنے سے گنبد شریف کو بھی کچھ صدمہ پہنچا اور کچھ ملبہ حجرہ مطہرہ کے اندر بھی حاضری کے لیے جا پہنچا۔ تاہم حجرہ شریف صدمہ سے محفوظ رہا، یعنی نقصان سے محفوظ رہا۔ اگرچہ فوری نوعیت کی تعمیری خدمت تو کروا دی گئی مگر مکمل تفصیلات کے ساتھ سلطان قائتبائی کو 16 رمضان المبارک کو قاصد کے ذریعے پیغام بھیج دیا گیا۔ سلطان نے مصر سے ضروری سامان اور 100 سے زیادہ معمار کاریگر اور مزدور مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ کام شروع کر دیا گیا۔ باہر والا گنبد شریف جس کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا مکمل طور پر ہٹا لیا گیا۔ سلطان قائتبائی کے حکم سے 892 سنہ ہجری میں باہر کی جانب ایک نیا گنبد شریف تعمیر کیا گیا جو کہ صدیوں تک قائم رہا۔ پھر اس کے بعد عثمانی سلطان محمود بن سلطان عبد الحمید خان اول نے قائتبائی سلطان کا بنایا ہوا گنبد شریف شہید کروا کر از سر نو 1233 ہجری بمطابق 1818 عیسوی کو نیا گنبد تعمیر کروایا۔ پیارے دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا پر کتنے رنگ کیے گئے تو اس ویڈیو کا تیسرا حصہ ہمارے چینل پر ضرور دیکھیں۔